أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ مسجد پاک کی در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدایا تار کے مدینہ. تقدیر میں خدایا تار کے مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا بڑا پیارا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب بھولا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. کریم سے در
قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دودھ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں دریا بہا دیے ہیں دودھ بہا دیے ہیں لب واغے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واغے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نالا ہے حاجت اگر کی ہے دریا بہا دیے ہیں دودھ بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسمت آ گئے ہیں سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس کا چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لأعمالکم فرمایا اے لوگو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے
اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جاری ہے اور شب براءت چند دنوں کے بعد، چند راتوں کے بعد آنے والی ہے۔ رحمت کی رات بھی ہے، برکت کی رات بھی ہے، نجات کی رات بھی ہے، نامہ اعمال اور خدائی فیصلوں کے تقسیم کی رات بھی ہے۔ تو یہ بڑی ہی نازک رات آنے والی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور سلف صالحین سے بڑی کثرت کے ساتھ مروی ہے، اور ہمیشہ سے اولیاء، صلحاء، نیک لوگ اس رات کو بڑے اہتمام سے عبادت میں گزارتے آئے۔ بہت سی روایات، بہت سی حدیثیں اس رات کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث مبارک یہاں بیان کرتا ہوں۔ حدیث کی کتاب شعب الایمان میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، جب آدھی رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی، میں نے اٹھ کر ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی نظر نہ آئے۔ میں واپس اپنے حجرے میں پہنچی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور آپ سجدے میں ایسے ساکن، ایسے سکون کے ساتھ اور ایسے عاجزی کے ساتھ ہیں کہ جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل جو ہے وہ ایک عجز کا اعلیٰ درجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، سجدہ لکا خیالی و سوادی وآمن بکا فؤادی فہادہ یدی وما جنیت بہ علی نفسی یا عظیم یرجا لکل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے حالت سجدہ میں، اے اللہ، میرے خیال اور میرے جسم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، یہ ہاتھ ہیں جن سے خود پر زیادتی کی جاتی ہے۔ اے عظمت والے رب، جس سے ہر عظیم بات کی امید لگائی جاتی ہے، اے عظمت والے رب، بڑے گناہ بخش دے۔ میرے مولا، میرا چہرہ جسے تو نے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھیں بنائیں، وہ چہرہ تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ یہ سجدے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدہ کیا، اور دوسرے سجدے میں جو آپ نے دعا مانگی اس کے الفاظ یہ تھے، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود
اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لہ ان یسجد. ترجمہ: اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے خود اپنی حمد فرمائی. میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے مالک و مولا کے لیے اپنا چہرہ مٹی پر رکھ دیا اور وہ مولا حقدار ہے کہ اس کے حضور سجدہ کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے سجدے سے بھی سر اٹھا لیا، اور دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے اب آپ نے یہ دعا کی: اللہم ارزقنی قلبا تقیہ من الشر نقیہ لا جافیا ولا شقیہ. اے اللہ مجھے پرہیزگار اور برائیوں سے پاک دل عطا فرما، ایسا دل جو نہ سخت ہو نہ بدبخت ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عبادت اور دعا سے فارغ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی یہ شب براءت ہے، نصف شعبان کی رات. آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ پوری ایک حدیث مبارک ہے جس کا ایک ایک لفظ ایمان کامل، ایمان کے نور، ایمان کی حلاوت، اور دل میں جب ایمان اتر جائے تو اس وقت جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اس کے چند الفاظ کے اوپر میں کچھ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بخشش کی دعا ہے، جو ذنب عظیم کی دعا ہے، جو گناہ کی بخشش کی دعا ہے، اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں یہ امت کو سکھانے کے لیے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں. تو لہذا جب آپ کی دعا کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ گناہ بخش دے، تو یہ امت کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ دعا ایسے کی جاتی. تو لہذا اس میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے. اب اس کے بعد پہلی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے سجدے میں دیکھا تو ایسے تھے کالثوب الساقط، جیسے زمین کے اوپر کوئی رکھا ہوا کپڑا ہوتا ہے جس میں نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی اکڑ ہے، نہ جنبش ہے، اور نہ اس کو بطور خاص کوئی توجہ دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہو، اور خدا کی بارگاہ میں ہر بندہ عاجزی ہی کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر بندہ عاجزی ہی کرتا ہے، بلکہ جہاں پر کسی کا مقام زیادہ بلند ہوتا ہے وہاں اس کو شان ابدیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. جیسے معراج کی جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. حالانکہ سیر وہ ہے کہ جس جیسی سیر اور معراج کسی نبی کو نہ ہوئی. جملہ مخلوقات میں تمام فرشتوں میں کوئی اس بلندی پہ نہ پہنچا جہاں سرکار پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا وصف کون سا بیان کیا؟ بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کر.
تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں بندہ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو جتنا عاجزی کرتا ہے خدا اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں عاجزی کیسی ہے کہ ایک تو جو حالت کا ثوب ساقط، جیسے زمین پہ کپڑا رکھا ہوا، دوسرا جو الفاظ آگے آپ نے سنے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے۔ میں اللہ کے لیے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہوں، عاجزی۔ اور جو اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کس نے کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عاجزی ہوتی ہے معرفت کی بنیاد پر، کہ جس کو جس کی جتنی معرفت ہے، جس کو اللہ کی جتنی پہچان ہے وہ اتنی عاجزی کرے گا۔ اور اللہ کی سب سے زیادہ معرفت کس کو ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خود فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ واتقاکم للہ، فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اسے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کی عظمت سرکار کو سب سے زیادہ معلوم۔ تو جب سب سے زیادہ معلوم تو عاجزی سب سے زیادہ، اور جو عاجزی کرے تو خدا اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے زیادہ عاجزی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جس نے سب سے زیادہ عاجزی دکھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا صلہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو انداز ہے سجدے کا، اظہار بندگی ہے، کمال وارفتگی ہے، انتہائی عاجزی ہے، مکمل سپردگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات جو برکت والی، نجات والی، رحمت والی رات تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سجدے فرمائے، اس میں سجدے فرمائے۔ سجدے فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہوتی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، اس کے بعد جو سب سے افضل رات ہے وہ شب برات ہوتی ہے۔ تو افضل ترین رات تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین عمل فرمایا جو سجدہ ہے، جو سجدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں، یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ جب خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے جس حالت میں، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں زیادہ کرے۔ لیکن یہ جو دعا ہوتی ہے یہ فرض نمازوں میں نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ فرض میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ نہیں تھا۔ فرض نمازوں میں وہی تسبیحات جو ہمیشہ معمول ہے، منقول ہے، وہی پڑھنی ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جو نفل نمازیں ہیں ان میں اسی طرح جو نفلی کو سجدہ کیا جائے، جیسے سجدہ شکر کیا جاتا ہے، تو ان کے اندر یہ دعائیں مانگی جاتی۔ تو سجدہ شکر کی نیت کر لیں کہ اللہ تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، میں اس کے شکرانے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اب سجدہ کریں، اب دعائیں مانگیں، تو اب جو ہے وہ دعائیں مانگی جا سکتی۔ تو سجدے کے اندر دعا مانگنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا کہ کثرت سے دعا کیا کر۔ اچھا، پھر خود سجدہ جو ہے وہ کتنا عظیم عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے،
اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. جو بندہ سجدے میں یہ 3 مرتبہ کہے، جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. تو یہ سجدے کی عظمت ہے کہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے کرنے چاہیے. جو وقت مکروہ ہے اس میں تو منع ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہے جیسے رات میں، مغرب کے بعد یا دن کے اوقات میں جو مکروہ وقت نہیں ہے ان کے اندر سجدے کثرت سے کرنے چاہیے. اور سجدے کی وہ جو کیفیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی کہ کثوب ساقط، جیسے کپڑا رکھا ہوا ہے، تو سجدے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سجدے کی حالت کیسی ہوتی تھی، اور قیام کی، سجدہ اور قیام دونوں کی، کہ ایسے ہوتا. بعض احادیث کے اندر بعض ایسی روایتیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اتنا طویل، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. اتنا طویل سجدہ. اور قیام ایسا ہوتا کہ جیسے گویا زمین میں درخت گاڑ دیا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ قیام میں کھڑے ہوتے اور ایسے کھڑے ہوتے کہ گویا زمین میں درخت گاڑ دیا گیا ہے کہ جو نہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے نہ سرک رہا ہے. ایسا طویل قیام اور سجدہ ہوتا. پھر حدیث مبارک میں ایک دوسرا لفظ بیان کیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرض کیا کہ سجدے میں سر رکھے ہوئے عرض کی سجدہ لکا خیالی و سوادی، کہ اے میرے رب تیرے حضور میرے خیال نے بھی سجدہ کیا اور میرے جسم نے بھی سجدہ کیا. میرے خیال نے بھی اور میرے جسم نے بھی سجدہ کیا. یہ وہ سجدے کا حقیقی مقام ہے یا کامل سجدہ ہے جو مطلوب ہے، کہ جس میں بندے کا صرف سر سجدہ نہیں کرتا، اس کی صرف پیشانی سجدہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا پورا وجود اور اس کے دل کے خیالات تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے، میں اس پر ایک حدیث مبارک بیان کرتا ہوں جس سے آپ سمجھیں گے کہ پورا جسم یہ سجدہ کیسے کرتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے اور خیال کیسے نماز پڑھتا ہے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہم سفر میں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. راستے میں کوئی کسی جگہ پہ قیام کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی سب تو سو جائیں گے، تو کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو پہرا دیں تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے. تو ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر، یہ دو کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اور ہم رات کو پہرا دیں گے، باقی سارے آرام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ یہاں پر پہرا دیں گے. اچھا، اب انہوں نے پہرا دینا تھا. اب غور کریں، ہم اپنا عمل دیکھیں اور وہاں کا دیکھیں. ہم اگر فارغ ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری اگر تھوڑا عرصہ پہلے کی فراغت دیکھیں تو فارغ ہوتے ساتھ ہی باتیں کریں گے، اور اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو فارغ ہوتے ساتھ ہی ہر بندہ موبائل نکالے گا. اگر 2 منٹ کے لیے بیان ابھی بند کرنا پڑ جائے نا تو آپ دیکھیں گا 90% لوگ فوری طور پہ موبائل نکال لیں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور وہ کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جو جیب میں ہاتھ ڈالے اور موبائل کی جگہ تسبیح نکال لے. پریکٹیکلی ایسے ہی. لیکن یہ جو 2 صحابہ تھے، ایک مہاجر ایک انصاری، اب انہوں نے رات جاگنی ہے، پہرا دینا ہے. تو کیسے دیا؟ اب سنیے. ان دونوں نے آپس میں بات کی. انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا کہ دیکھیں دونوں اکٹھے ہی ساری رات جاگیں، اس سے بہتر ہے کہ آدھی رات ایک جاگے ایک سوئے اور بقیہ آدھی رات پھر دوسرا جاگ لے اور پہلا سو جائے. تو کیا کریں؟ اب کون سوئے گا پہلے؟ تو مہاجر صحابی نے کہا کہ پہلے میں سو جاتا ہوں، آپ جاگ لیں، اور پھر آپ مجھے اٹھا دیجیے گا، پھر اس کے بعد میں جاگوں گا، آپ سو جائیے گا. نا ٹھیک. اب 2 میں سے ایک سو گئے اور ایک جاگ رہے. اب جو انصاری صحابی جاگ رہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آدھی رات جاگنی ہے. آپ آدھی رات سے مراد لے رہے 5 گھنٹے.
آدھی رات سے مراد اب لے لے 5 گھنٹے، 5 گھنٹے جاگنا، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 5 گھنٹے نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، 5 گھنٹے جاگنا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہوا یہ کہ دشمنوں کا ایک آدمی آیا جس نے دور سے دیکھا کہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا کوئی جاسوس ہے جو یہاں پر کھڑا ہوا ہماری جو ہے نا وہ ہمیں معائنہ کر رہا ہے۔ تو اس دشمن نے جو کافر تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے دور سے ایک تیر مارا، اس صحابی کے بدن میں آ کے سیدھا تیر چبھ گیا۔ انہوں نے تیر نکالا اور نماز جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر مارا وہ بھی سیدھا بدن میں۔ انہوں نے دوسرا تیر نکالا، پھر نماز جاری رکھی۔ پھر اس دشمن نے تیسرا تیر مارا۔ جب تیسرا تیر مارا تو تیر انہوں نے نکالا اور جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کیا، اور وہ جو صحابی مہاجر صحابی سو رہے تھے ان کو جگایا کہ بھئی کوئی دشمن ہے۔ جب دوسرے صحابی اٹھے تو اب دشمن نے دیکھ لیا کہ بھی 2 بندے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھا کریں گے، تو وہ بھاگ گیا۔ اچھا اب یہ تو بھاگے، لیکن اب وہ انصاری صحابی 3 تیر اس کے اندر لگے ہوئے، یعنی نکال لیے لیکن 3 تیر اس میں جو ہے وہ چبھ گئے، اب بدن سے خون نکل رہا ہے۔ تو مہاجر صحابی نے کہا سبحان اللہ، بھئی جب پہلا تیر آپ کو لگا تھا، پہلا تیر، تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ پہلے تیر پہ اٹھا دیتے۔ تو اب جواب سنیے ذرا، وہ جو ہے نا کہ سجدہ لک خیالی و سوادی، کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں میرا خیال بھی سجدے کرتا ہے، میرا جسم بھی سجدے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انصاری صحابی نے جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا نماز کے اندر، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب مجھے لگاتار تیر لگے تو پھر میرے دل میں آیا کہ اب نماز فوراً مکمل کر کے آپ کو بتا دینا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس جگہ پہرے کا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا، اس جگہ پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا، لیکن سورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا۔ یہ ہے پورا بدن نماز میں ہے، پورا خیال نماز میں ہے، کہ جان قربان کرنا قبول ہے کہ میں اس صورت کو نہ چھوڑتا بھلے میری جان ہی چلی جاتی۔ تو یہ وہ نماز ہوتی ہے، اور یہ وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پورا وجود نماز پڑھتا ہے، جس میں دل نماز پڑھتا ہے، جس میں خیال نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہوتی ہے کہ جس کو فرمایا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، کہ وہ نماز کی حالت میں اس مرتبہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے کہ جو اس بندے کے حق میں معراج کی طرح ہوتی۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو پورے وجود کی نماز ہے، کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس نماز میں بندہ اس اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، وہ نماز وہ ہے کہ جس کے اندر پورا جسم بھی نماز پڑھ رہا ہے، پورا خیال بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ وہ نماز ہوتی تھی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، مدد تو نہیں ہوتی ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمارے ذہن میں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہم۔ جس طرح کی مدد کے لیے جیسی نماز پڑھنی ہے ویسی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ نماز وہ ہے سجد لک خیالی و سوادی، کہ تیری بارگاہ میں میرا خیال بھی سجدہ کرتا ہے اور میرا جسم بھی سجدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک کے اگلے الفاظ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں جو اگلے الفاظ بیان کیے وہ ہے وآمن بک فؤادی، اے اللہ تجھ پر میرا دل ایمان لایا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا۔ عربی میں دل کے لیے ویسے تو قلب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح صدر کا لفظ بھی ہے، صدر ہے، قلب ہے، فؤاد ہے۔ صدر کہتے ہیں جب دل کی تنگی کشادگی کا بیان ہو تو صدر کا لفظ عام طور پہ ہوتا ہے، اور جب خیال سوچ سمجھ کے اعتبار سے لفظ آئے تو قلب کا لفظ زیادہ آتا ہے۔ اور جب دل کی کیفیات اور اس کا کسی اثر کو قبول کرنا اور اس میں جذبات کی شدت کا آنا، جب یہ والی کیفیت ہو تو وہاں پر دل کو فؤاد کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جذبات سے لبریز دل، تاثیر سے بھرا ہوا دل، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندے کو تمام اعمال صالحہ پر مجبور کر دیتی، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، تو جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتا ہے۔ جب سینہ کھل جاتا ہے تو بندہ پھر اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے اور یہ وہ دل کی حالت ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا کہ سن لو بدن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے۔ تو دل کے جذبات اگر سدھر جائیں تو بندہ سدھر جاتا ہے۔ دل کے جذبات کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اگر آخرت کا خوف ہے، اگر حساب کی فکر ہے، اگر نام اعمال کی پیشی کا ڈر ہے، تو اب یہ جو کیفیات ہوں گی اور یہ جو دل کے اثرات ہوں گے یہ بندے کو سیدھے راستے پہ رکھیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اے اللہ تجھ پر میرا دل ایمان لایا، میرے دل کے خیالات ایمان لائے، میرے دل کے جذبات ایمان لائے، میرے دل کی ہر حالت و کیفیت تجھ پہ ایمان رکھنے والی۔ تو یہ وہ دل کی حالت و کیفیت ہے، اور یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو شدید محبت ہے یہ کیا ہے؟ یہ دل کی شدید کیفیت ہے، یہ دل کا شدید تاثر ہے، یہ دل کے اوپر وارد ہونے والے وہ اثرات ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا ذکر، اللہ کی شانوں کا ذکر، اللہ کے عذاب کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے مختلف مظاہر کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب وہ عظمتوں والا رب ہے جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، جس نے ہمیں فلاں چیز سے منع کیا ہے۔ یہ اس رب کا، یہ وہ رب ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم سجدے کرنے والے، جس کی بارگاہ میں جھکنے والے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اپنی اس دعا کے اندر عرض کی وآمن بک فؤادی، اے اللہ تجھ پر میرا دل ایمان لایا۔ اس کے بعد اسی سجدے کے اندر جو اگلے جملے ہیں وہ جملے بھی ایمان کی اعلیٰ کیفیت کو ظاہر کرنے والے، یا عظیم یرجا لکل عظیم، اے عظمت والے رب جس سے ہر عظیم بات کی امید لگائی جاتی ہے۔ بندہ مومن کی ساری امیدیں کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ قادر مطلق وہ کسے مانتا ہے؟ خدا کو۔ احکم الحاکمین کسے مانتا ہے؟ خدا کو۔ احسن الخالقین کسے مانتا ہے؟ خدا کو۔ خیر الرازقین کسے مانتا ہے؟ خدا کو۔ عطا کرنے والا کسے مانتا ہے؟ خدا کو۔ معطی، مغنی، کریم، رحمان، رحیم،
یہ ساری کی ساری چیزیں جب وہ خدا کے لیے مانتا ہے اور اس کا ایمان یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو عطا کرنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ لا مانع لما اعطیت، جسے تو نے دیا اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نے روک لیا اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو تو نے فیصلہ کر دیا اسے ٹالنے والا کوئی نہیں۔ تو بندہ مومن کا ایمان یہ ہے، اسی ایمان کو خدا قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ جو خدا سے بندہ اپنی امید وابستہ کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کا ایمان یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے حبیب آپ کہیے اے اللہ ملک کے مالک، بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت کا شکار کر دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر۔ تو ایمان تو یہ ہے نا ہمارا۔ اب جب بندہ اس حالت ایمان کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، صرف زبان سے کہنے کی حد تک نہیں یا صرف کبھی کبھار دہرانے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کی حالت و کیفیت ہمیشہ دائماً ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جس نے مصر کے تخت پہ بیٹھے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جس نے نمرود جیسے جابر بادشاہ کو مچھر سے مار دیا، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جس کے بھیجے فرشتے کے ایک پر نے بستیوں کو برباد کر دیا، اور جس کے بھیجے فرشتے نے پروں پہ اٹھا کے 5 بستیوں کو اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے اپنی کیفیت کو یہ رکھتا ہے تو پھر اس کی امیدیں خدا سے وابستہ ہو جاتی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور جب بندے کی یہ حالت و کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت اسے اللہ کا وہ فرمان پوری طرح سمجھ آتا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے تو اب بھی سمجھ آتا ہے، ایمان کے اعتبار سے اب بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اپنی گہرائی کے اعتبار سے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تب سمجھ آتا ہے جو رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ خدا کی رحمت کہاں جا کر بھی بندے کو تھام لیتی ہے، بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہ جو در در پہ پھرنے والا تھا، جو نوکریوں کی تلاش میں پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ ہزاروں اس کی نوکری کر رہے ہوتے، ہزاروں اس کی نوکری کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے یہ چیزیں سمجھتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس کی رحمت کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی اور کیسے بندے کا ہاتھ تھام لے گی، بس ضرورت اتنی ہوتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی۔ ضرورت اس کی ہوتی ہے جو رب نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کر اور بھروسہ کر اس خدا پر جسے کبھی موت نہیں آنی، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس خدا پہ بھروسہ کر۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا عظیم یرجا لکل عظیم، اے وہ عظمتوں والے رب جس کی بارگاہ میں ہر بڑی شے کی امید لگائی جاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو نبی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ جو خدا کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے ساتھ اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا، یہ ہے وہ کہ جسے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ نہ ایسی امید ہو کہ جو بے خوف کر دے، جو خدا سے بے خوف کر دے، اور نہ ایسا خوف ہو جو امید سے دور کر دے، نہ ایسا خوف ہو جو امید سے دور کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سجدے کے اندر جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، اب ان الفاظ کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ وہ مختصر سے الفاظ کے اندر اس پوری ایمانی کیفیت کو ظاہر فرما دیا۔ یا عظیم یرجا لکل عظیم، اے عظمت والے رب جس سے ہر بڑی شے کی امید لگائی جاتی۔ اس کے بعد حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سجدے میں عرض کی، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے عذاب سے تیری ہی بخشش کی پناہ میں آتا ہوں۔ خدا کے غضب سے خدا ہی بچانے والا ہے، یا جن کو خدا شفاعت کی کا اذن دے گا وہ بھی خدا ہی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور وہاں پر بندے کی بچت ہوگی، اس کی نجات ہوگی۔ تو اب یہ خدا کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچنا، یہ جملے تو بڑے یعنی کہ خوبصورت بھی ہیں، عام بھی ہیں، لیکن دو باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ خدا کے غضب سے بچنا ہے تو اپنے غضب کو کم کر لیں۔ خدا کے غضب سے بچنا ہے تو اپنے غصے کو کم کر لیں۔ ہم دوسروں پہ غصہ کرنا یہ کم کر لیں، خدا اپنے غضب سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خدا سے عفو چاہیے، معافی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر فرمائے۔ تو پھر اپنے اندر بھی درگزر پیدا کر لیں۔ ہمارے اندر درگزر ہوگا تو خدا ہم سے درگزر فرمائے گا۔ اسی لیے شب قدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اسے تو پسند فرماتا ہے، اور تو ہمیں معاف کر دے، اسے بھی تو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو عفو چاہیے، خدا سے عفو چاہیے، درگزر چاہیے، معافی چاہیے، تو اپنی زندگی کے اندر بھی درگزر پیدا کر لیں۔ اور اگر ہم جو ہے وہ زندگی میں کبھی کسی ایک بندے کو بھی معاف نہ کریں اور کسی ایک بات بھی معاف نہ کریں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ پڑوسی، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب، نہ باہر، نہ گلی محلے میں، کہیں بھی اگر ہمارے اندر عفو درگزر ہے ہی نہیں، تو پھر عفو درگزر کی امید جو ہے ذرا کم ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے غضب سے بچنا ہے تو اپنے غضب کو قابو کر لیں، اور خدا سے عفو پانا ہے تو اپنی عادت عفو کی بنا لیں۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اسی دوسرے سجدے کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ویسی ثنا کر ہی نہیں سکتا جیسی ثنا تو نے خود اپنی فرمائی ہے، جیسی ثنا خود تو نے اپنی فرمائی۔
بندے کی ثنا کبھی بھی ویسی نہیں ہو سکتی جیسے خدا نے خود ثنا فرمائی، ایک بات۔ دوسرا، خدا نے بھی جو اپنی ثنا فرمائی اور جسے ہمارے سامنے ظاہر فرمایا، وہ ثنا کی آخری حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ خدا کی ثنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی صفات بے شمار ہیں، لا محدود ہے، لا متناہی ہے، نہ ان کی حد ہے نہ ان کی انتہا ہے۔ تو اب خدا کی جتنی بھی ثنا کرتے جائیں گے اس سے آگے بھی خدا کی ثنا ہوگی، اس سے آگے بھی خدا کی ثنا ہوگی۔ اگر ہم قرآن ہی کے الفاظ لے کے اگر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ تیری ثنا کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے تیری ملک ہے، تیرے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہر شے کو تو جاننے والا ہے، اور تیرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے تیری مشیت کے۔ تیری کرسی نے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت تجھے تھکانے والی نہیں، تو بلندی والا ہے، تو عظمت والا ہے۔ تو کیا اتنا کہنے سے ثنا ختم ہو گئی؟ ثنا اس سے بھی آگے ہے، اللہ کی ثنا اس سے بھی آگے ہے۔ ہم سورہ حشر کی آیتیں پڑھ لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ غیب کا جاننے والا، وہ شہادت کا جاننے والا، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ سلامتی دینے والا، وہ امان دینے والا، وہ نگہبان، وہ حفاظت کرنے والا، وہ غلبے والا، وہ عزت والا، وہ بڑائی والا۔ یہ ساری کی ساری شانیں بیان کر لے، اس کے بعد بھی اللہ کی ثنا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی ثنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا نہ وہ جانا گیا، وہ تنہا ہے، واحد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ سب کہہ لیں، اس کے بعد بھی اللہ کی ثنا، اور کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ عرض کی کہ اے اللہ ہم تیری ثنا کر ہی نہیں سکتے جیسے تو نے اپنی ثنا فرمائی۔ اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے، فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا کہ اے حبیب تم کہو اگر یہ سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں، لکھنے والی سیاہی بن جائیں، کس لیے؟ میرے رب کے کلمات کے لیے، میرے رب کی شانوں کے لیے۔ کتنی سیاہی ہے؟ دنیا جہان کے سمندر، دنیا جہان کے سمندروں سے اگر سیاہی تیار کی جائے، یہ سب اچھا۔ اور دوسری آیت مبارکہ اس میں یہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، دوسری آیت میں کہ سارے درختوں کو قلم بنا لیا، ان کی قلمیں تیار کر لی جیسے پہلے لکھے جاتے تھے قلم سے۔ سارے سمندر سیاہی، سارے درخت قلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں، جتنے سمندر موجود، 7 سمندر ہم بولتے ہیں نا، 7 سمندر ہے، سب کو سیاہی بنا دیں۔ دنیا جان کے کھربوں کھرب درخت، ان سب کے چھوٹے چھوٹے قلم بنا لیں، اور ساری مخلوق مل کے اللہ کی عظمتیں لکھنا شروع کر دے۔ خدا فرماتا ہے کہ سب قلم ختم ہو جائیں گے، سارے سمندروں کی سیاہی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی شانوں کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ویسی ثنا کر ہی نہیں سکتا جیسے تو نے اپنی ثنا خود فرمائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اچھا، 7ویں بات جو اس حدیث و مبارک میں سجدے سے سر اٹھایا اور پھر جو دعا کی، وہ دعا ہے اللہم ارزقنی قلبا تقیہ، اے اللہ مجھے پرہیزگار دل عطا فرما، تقوی والا دل عطا فرما، من الشر نقیہ، شر سے برائیوں سے پاک دل عطا فرما، لا جافیا ولا شقیہ، ایسا دل نہیں جو سخت ہو جو بدبخت ہو، ایسا دل اے اللہ مجھے نہ دینا جو سخت ہو جو بدبخت ہو۔
اب یہ وہ دعا ہے جو ہماری تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، جو ہماری تعلیم کے لیے۔ اب کون سے دل کی بات دعا مانگی ہے؟ یعنی کہ ہماری دعا میں شامل ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جو تجھ سے ڈرنے والا ہو اور جو شر سے پاک ہو۔ شر سے پاک دل کون سا ہوتا ہے؟ شر سے پاک دل وہ ہے کہ جس میں شر کے خیالات زیادہ نہ ہو، جس میں شر کے خیالات غالب نہ ہو، جو شر کے پروگرام بنانے والا نہ ہو، جو شرارتوں کی طرف مائل کرنے والا نہ ہو، جو دوسروں کو شر پہنچانے کے منصوبے بنانے والا نہ ہو۔ تو شر، قلب کا شر، قلب کی شرارت اور قلب کی برائی یہ ہے کہ اس میں دوسروں کے لیے کینہ ہے، دوسروں کے لیے حسد ہے، دوسروں کی دشمنی ہے، دوسروں کا برا چاہنا ہے، دوسروں کو شر پہنچانے کا اس کے اندر ارادہ ہے۔ یہ دل جو ہے یہ شر والا دل ہے کہ جسے پناہ مانگی گئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ لا جافین، جو دل سخت ہو اس سے بھی پناہ، جو بدبخت ہو اس سے بھی پناہ۔ سخت دل کون ہے؟ سخت دل کا بڑا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس پہ نصیحت اثر نہ کرے۔ سخت دل وہ ہے جس پہ نصیحت اثر نہ کرے۔ ہم اپنے دلوں کو دیکھ لیں، ہمارے دل پہ نصیحت کتنا اثر کرتی یا ہمارے دل پہ واقعات کتنا اثر کرتے۔ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ان واقعات سے جو اثر ہونا چاہیے ہمارے دل پہ ہے؟ ابھی گل پلازہ کو آگ لگی، جو شاپنگ کرنے گئے تھے بیچارے جل گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ جو اچانک موت ہے، اس موت نے کچھ ہمیں بھی ڈرایا؟ کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسا خیال آیا کہ کہیں کسی بھی انداز کے اندر یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ بسوں کو آگ لگ جاتی ہے جل جاتے ہیں، بلڈنگ سے آگ لگ جاتی ہے جل جاتے ہیں، اور کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہونے والا ہے، کیا یہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے؟ کہ ہم جو جمعوں کے وعظ سنتے ہیں، ہم جو اجتماع کے بیان سنتے ہیں، ہم جو اور نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، کیا ان سب نصیحت کی باتوں کے بعد کیا ہمارا دل اس نصیحت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو یہ سخت ہے، یہ سخت ہے۔ اور یہ پھر وہ ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی، یہ وہ ہے جس سے پناہ مانگی گئی۔ ہمارے ہاں تو دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ماہ رمضان کے اندر عید کے گناہ کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سارا کچھ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں بھئی عید والے دن کیا کرنا، عید کے دوسرے دن کیا کرنا، تیسرے دن کیا کرنا، ٹی وی والوں کے اپنے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، عید والے دن یہ کریں گے وہ کریں گے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں کہ عید والے دن فلاں جگہ جانا ہے، شب چاند رات کو فلاں جگہ جانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سخت دل ہے۔ اسی طرح شب برات ہے، شب برات کے بعد رمضان ہے، درمیان کے اندر بسنت کے منصوبے چل رہے ہیں۔ تو شب برات گزارنی ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، درمیان میں بسنت منانی، یہ کیا ہے؟ یہ سخت دلی۔ اس سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ تجھ سے ڈرنے والے دل اور شر سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو سخت ہے، جو بدبخت ہے، جو سخت ہے، جو بدبخت۔ یہ 7 جملے جو ہے یہ اس حدیث مبارک سے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت اور دعا سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شب ہے شعبان کی، آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ مشرک اور کینہ رکھنے والے، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں دشمنی چھپا کے رکھنے والے، تو فرمایا مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شرک سے تو ہم پاک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تم پر، اپنی امت پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ۔ تو امت کی جو اکثریت ہے، امت بحیثیت مجموعی یہ شرک میں نہیں پڑے گی۔ ہاں افراد شرک میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ افراد تو آج کل خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بھی بن رہے ہیں، جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے۔ ہر الٹے سیدھے بندے کو سنتے ہیں، دہریت کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے انکار کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اپنے جہاں پر ان کی گیٹ ٹوگیدر ہے وہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ وہ ہیں، ان کی بخشش نہیں۔ یہ مشرک سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، یہ مشرک سے بھی آگے۔ تو مشرک کی بخشش نہیں، لیکن اوور آل جو امت ہے وہ شرک کے اندر پڑنے والی نہیں۔
اور دوسرا جس کی بخشش نہیں ہوگی، فرمایا کینہ رکھنے والا، دل میں دشمنی پالنے والا، سادہ الفاظ کے اندر دل میں دشمنی رکھنے والا، دشمنی پالنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہماری تربیت ایسی ہے نہیں کہ ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ دشمنیاں نہ رکھتے ہو۔ ہمارے ساتھ کسی کا مسئلہ نہ ہو تب تو دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، پھر ہمارے دل کے اندر وہ کینہ، وہ دشمنی جو ہے وہ موجود رہتی۔ کچھ اور احادیث مبارکہ بھی ہیں، ان کے اندر مزید افراد ہیں کہ جن کی بخشش نہ ہونے کا فرمایا گیا، جیسے ایک مشرک ہے، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، بدکاری کا عادی، رشتہ توڑنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اور بعض کے اندر مزید روایات میں ہے کاہن یعنی نجومی، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، مسلمان سے بلا وجہ شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، یہ سب بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ تو اتنی عظیم رات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس رات بقیع شریف گئے، جس رات آپ نے طویل سجدہ فرمایا، جس رات آپ نے دعائیں مانگی، بلکہ جس رات کے بارے میں فرمایا، اس رات کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ فرمایا گیا کہ آج کی شعبان کی درمیانی رات آئے، یعنی 15ویں شب آئے، شب برات آئے، تو اس رات قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے اور فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے شب برات میں، تو مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اب یہ رات اور اس رات کے اندر جن کی بخشش نہ ہونے کا تذکرہ ہے، تو ہم تھوڑا سا اپنی ذات کے اعتبار سے غور کر لیں کہ ان میں سے کوئی شے ایسی تو نہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ شرک سے پاکی ہے، لیکن شراب پینے والے بھی مسلمانوں میں کم نہیں، پارٹیاں کرنے والے اور جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ منانے والے، اور یہ ابھی بسنت آئے گی اس کی پارٹیاں کرنے والے، اور اس کے علاوہ جو فنکشن ہے اور جو مختلف کلبز کے اندر جو سلسلہ جاری ہے، شراب عام ہے وہاں۔ تو شراب کا عادی جو ہے اس کی اس رات بخشش نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، تو ماں باپ کی نافرمانی والے بھی اب کم نہیں ہیں، زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کی بنسبت جو ماں باپ کا ادب تھا، تعظیم تھی، خدمت تھی، بات ماننی تھی، اس کے اندر کمی آ رہی ہے، نافرمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چغلی کھانے والے، آپس میں لڑائیاں کروانے والے، ان کی بھی کمی نہیں، لڑائیاں کرنے والے بھی موجود۔ اچھا کاہن، نجومی، تو نجومیوں کو تو ایسا بازار لگا ہوا ہے کہ کیا جو ہے چینلز ہیں، کیا سوشل میڈیا ہے، کیا یوٹیوب ہے، کیا دوسرے فورمز ہیں، تو ہر نجومی نے اپنا وہ بنایا ہوتا ہے، چینل بنایا ہوتا ہے، پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والوں کا زمانہ تو گزر گیا تقریباً، اب وہ نہیں ہوتے، اب تھوڑا سا ذرا سٹڑ بوٹڑ ہو کے اب اس انداز کے اندر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بخشش نہیں ہے ان کی۔ اچھا جادوگر، جادو کرنے والا، تو جادو کرنے والے کی بخشش نہیں، لیکن آج کل جادو سے زیادہ مسئلہ جادو کا الزام لگانے کا، کہ ہر تیسرے گھر کے اندر دوسرے پہ یہ الزام ہے اس نے جادو کروایا ہوا، اس نے جادو کروایا، اس نے جادو کروایا۔ تو جادو کروانا بھی حرام، اور بلا ثبوت شرعی جادو کا الزام لگانا بھی حرام۔ تو لہذا نہ جادو ٹونے اور اس طرح کے کاموں میں پڑا جائے، اور نہ ہی بلا وجہ جو ہے وہ اس کے الزامات لگائے جائیں، جس سے پوچھ میں فلاں نے کروایا ہوگا، فلاں نے کروایا، ملتے رہتے، فلاں نے جادو کروایا ہوگا، فلاں ہمارے رشتہ دار نے جادو کروا دیا، فلاں شخص نے جادو کروا دیا۔ جادو کا الزام لگانا بھی حرام ہے، مسلمان پہ الزام تراشی بھی یہ حرام ہے۔ تو یہ ابھی آنے والی جو بخشش والی رحمت والی رات ہے، تو یہ رات جو ہے یہ رائیگاں نہ جائے، عبادت میں گزرے، ذکر میں گزرے، تلاوت میں گزرے۔ امیر اہل سنت نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 1500 روپیہ جو ہے وہ دینے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ بھی اکثریت کے لیے آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اکثریت کے لیے آسان ہے، سب کے لیے نہیں، اکثریت کے لیے آسان۔ تو 1500 روپیہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دے، اور یہ دینا جو ہے یہ بھی اس رات میں ایک عبادت بھی کہلائے گا، اور یہ مالی عبادت یعنی جسمانی عبادت بھی کی اور مالی عبادت بھی کی۔ تو یہ ان سب معمولات کو یا ان سب اعمال کو
اس رات میں اور اس سے آگے پیچھے اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے چند ضروری اعلانات سن لیتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ اپنی پسند، اس کی ترغیب دلائی جائے گی. تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی سے حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا سننے والوں کے لیے دعائے عطار. رشتے داروں سے بنا کر رکھیے. ایک روایت میں ہے رشتے داری کاٹنے یعنی رشتے دار سے تعلقات توڑ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. یا رب کریم، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ رشتے داری کاٹنا حرام ہے پڑھیے سن لے، اس کو ہمیشہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرات آتے ہیں. تقریباً 8:30 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی بھرپور اس کی دعوت دیں. آئیے مکتبۃ المدینہ کے اعلانات بھی سن لیتے ہیں. آنے والے مذاکرے میں جو ہے وہ رسالہ سننے اور پڑھنے کی ترغیب ہوگی. اس کا نام ہے رشتے داری کاٹنا حرام ہے. تو اس رسالے کو حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اور اس کا خود بھی مطالعہ کیجئے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے ان کو بھی دیجئے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے. آئیے ناظرین ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معاملات یہ پورے کیے لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی
سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر رات تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں. اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ اور پھر صلاۃ و سلام بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا حسین تصور جماتے ہوئے درود پاک میں شامل ہو جائیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ
والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ رب العزت کے پاک ذکر میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اے رب کریم، تیری بارگاہ میں تیرے پاک گھر مسجد میں حاضر ہیں. اے اللہ، تیری رضا کے لیے یہاں پر آئے، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے، تجھے راضی کرنے کے لیے اے اللہ یہاں حاضر ہوئے. اے مولا، شب برات بالکل قریب ہے، شعبان کا مہینہ ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ ہے. اے اللہ، اس مہینے کا واسطہ، اس مہینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ شب براءت میں بٹنے والی رحمتوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے. اے مولا، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا، ہماری زندگی کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، خلوتوں جلوتوں کے برے اعمال اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے کا وسیلہ جو آقا کریم علیہ السلام نے شب براءت میں کیا تھا، اے اللہ اس سجدے کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اے اللہ، تیرے حبیب علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سجدہ کیا. اے مولا، ہماری پیشانیوں کو بھی سجدوں کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، حبیب علیہ السلام کے سجدے کا واسطہ اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. اے اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کا واسطہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ، اس پاکیزہ ترین قلب کا واسطہ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے.
اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا صدقہ ہمارے احوال بھی ایمان والے کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی مٹھاس سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما۔ اے اللہ ایمان کی چاشنی عطا فرما۔ اے اللہ عبادت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ راتوں کو جاگ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے جن بندوں کی تو نے قرآن میں شان بیان فرمائی ہے کہ ان کی راتیں تیرے حضور قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا تیری بارگاہ میں جھکنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو نصیحت قبول کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دے۔ اے اللہ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیوں کا صدقہ، اے اللہ شب براءت کی عبادت کا صدقہ، اے اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عبادت گزار بنا لے۔ اے مولا تیری ذات پہ کامل توکل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمانی کیفیات سے لبریز کر دے۔ اے اللہ تیری رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار بنا دے، اور اے اللہ تیری رحمت کی امید کے صدقے اے اللہ ہم پہ رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ دنیا میں بھی رحمت فرما، ہم پہ قبر میں بھی رحمت فرمانا، ہم پہ آخرت میں بھی رحمت فرمانا۔ اے مولا کریم بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے، اے اللہ یہ آگ سے جہنم سے نجات کی رات ہے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اے اللہ سب سے اول جنت میں جانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے مولا کریم یہ رات تیرے فیصلوں کی رات ہے، اے اللہ ہمارے حق میں وہ فیصلہ فرما جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمارے حق میں وہ فیصلہ فرما جو تیری طرف جھکنے کا ذریعہ بنے، جو نیک بننے کا ذریعہ بنے۔ اے مولا کریم آج کی رات اے اللہ اس رات کا صدقہ اے اللہ ہمیں پرہیزگار دل عطا فرما۔ اے اللہ شر سے پاک دل عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں والا دل عطا فرما۔ اے اللہ سختیوں سے پاک دل عطا فرما، بدبختی سے محفوظ دل عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں کو نیکوں کا دل بنا دے، نیکوں والا دل بنا دے، نیکیوں سے محبت والا دل بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ کا صدقہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت کا واسطہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان و عافیت کی موت عطا فرمانا۔ اے مولا کریم جتنے لوگ یہاں پر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور جتنے دنیا بھر میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، اے اللہ ان سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کا بہترین صلہ انہیں عطا فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے
مجبوروں کو آسانیاں عطا کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان کسی مشکل میں گرفتار ہے اسے رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ جو بیماری میں مبتلا ہے اسے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی گھریلو پریشانی کا شکار ہے اسے بھی آسانیاں عطا کر دے۔ اے مولا کریم کو رزق کی تنگی کا شکار ہے، اے اللہ اسے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کے قرضوں میں آسانی پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ اے مولا کریم دنیا کی بھی آسانیاں عطا فرما، آخرت کی بھی آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اچھا سوچنے، اچھا بولنے، اچھا سمجھنے، اچھا سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے برائی کے خیال کو دور فرما دے اور خیر کے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ رحمت فرما، ہم پہ کرم فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں دیں یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ ان سب کی دعائیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، جبر کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، شب براءت کا صدقہ، اے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، ان سب کو سکون والی زندگی عطا فرما، سب کو آسانی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ رحمت عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم پہ دراز فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین، مبلغات، علماء، عالمات، اے اللہ سب کی خیر فرما، سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ اجتماع میں آنے والے، درس میں شرکت کرنے والے، درس دینے والے، قافلوں میں سفر کرنے والے، دعوت اسلامی کے کسی بھی دینی کام میں حصہ لینے والے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، اے اللہ سب کی دنیا و آخرت کی خیر فرما، سب کو دنیا و آخرت کی برکتوں و رحمتوں سے مالا مال فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، اپنے بد کو بھی نبھالو، اپنے بد کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کا۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول
سلام سب دعائیں ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا